السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو دوستو، اسلام نے عورتوں کو کس قدر محفوظ رکھا اور ان کی عزت کا، آبرو کا کس قدر خیال رکھا، اور اللہ پاک نے عورتوں پر خاص رحم اور کرم کیا کہ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ جنت میں میرے ایسے قریب رہے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو رہی بیٹی کی پیدائش کی بات۔ اب جب لڑکی بڑی ہوتی ہے، بیٹی بڑی ہوتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی مر جاتی ہے جو ماں باپ کے گھر رہتی تھی، فوت ہو گئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ کنواری تھی، یہ ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی، اس نے اپنی عزت و عافیت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں، چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ اس کو شہید آخرت کا درجہ دے دیا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہی گئی، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی بچی، کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر مر جاتی ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اور وہ بچی، وہ لڑکی اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، غلط سنگت میں نہیں پڑتی، عشق جو ہے، عشق و پیار، محبت اور لو جیسی چیز کے چکر میں نہیں پڑتی، تو اللہ تعالیٰ اگر ایسی لڑکی مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو ہے شہیدوں کی قطار میں کھڑے کریں گے، صرف کس بنا پر کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے، اور جو ہے اپنے باپ کے گھر موت اس کو آ جاتی ہے، تو اس کے درجے میں اللہ پاک اس کو جو ہے شہیدوں کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پاکیزگی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ آج جو ہے بہت سی لڑکی اس محبت کے نام پر برباد ہو رہی ہیں، اپنی جوانی کو لٹا رہی ہیں اور جو ہے اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہیں۔ اگر وہ اس چیز پر عمل کریں کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اگر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گی، اگر میں غلط کام سے بچوں گی، اگر میں عشق، محبت اور ایسی جو لایعنی چیزوں سے دور رہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اور میں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گی، اللہ کا حکم پورا کروں گی، اور اس حال میں اگر اس کو موت آئی اور اپنے باپ کے گھر موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شہیدوں کی قطار میں قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، یعنی 2 چیزوں پہ ہی صرف، اور شہید کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج ہم یہ سوچیں اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ بیٹی، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور پانی کے بلبلے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ ہر انسان یہ بتا سکتا ہے کہ میری زندگی 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ اسی لیے وہ بیٹی
وہ بچیاں ان غلط چیزوں سے بچیں جو آج کل ہمارے میوات کے اندر اتنی ساری ویڈیو، اتنی سارے فوٹو، اتنی ساری جو ہے واہیات ویڈیو گندی ڈول رہی ہیں، ان سے بچیں اور ایسے ظالم لوگوں سے دور رہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر ویڈیو بنا کر ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو انسان گناہ کرتا ہے، دوسرا اس کو دکھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو یہ اس نے ڈبل گناہ کیا۔ اسی لیے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کس مقام پر اور کس درجے پر ہمیں اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ کس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ صرف 2 چیز اپنے باپ کے گھرے کر لیں، 2 چیز اپنی مائی کے گھرے کر لیں، 2 چیز اپنے پہر کے اندر کر لیں کہ اللہ کا حکم اور اپنی جو ہے عشق ماضی سے دور رہیں اور عشق لفظ سے دور رہیں اور ان غلطی چیزوں سے بچیں۔ انشاءاللہ اگر ہم غلط چیزوں سے بچ جائیں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آج ہمارا یہ ماحول ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ رحم کرے ایک برا جو ہے ہوڑ پڑی ہوئی ہے گناہ کرنے کی، اور جو ہے ایک دوسرے سے، کسی کی بہن ایک دوسری سے بات کراتی ہے، کسی کی بھاوج نند سے بات کراتی ہے، کسی کی بیٹی ایک دوسری بیٹی سے جا کر بات کراتی ہے۔ ایسے لوگوں پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور فرض نہیں ہے ہمارے اوپر فون رکھنا کہ ہم اپنے گھر کے اندر فون رکھیں، اصل تو سارے فساد کی جڑ ہی یہ فون ہے۔ اسی لیے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی شہزادیاں بنایا۔ اگر تو 2 کام اپنی ماں کے گھرے کر لے گی جب تک تیری شادی نہیں ہوتی تو تیرے لیے اللہ نے جو ہے عزت کا مقام رکھا ہے، اور اگر تو یہ 2 کام چھوڑ دے گی یعنی تیرے لیے اللہ نے جو ہے مغفرت کا وعدہ رکھا ہے، اور اگر تو یہ 2 کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مجھے جہنم کو دکھایا گیا تو سب سے زیادہ عورت اس کے اندر نظر آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے ہر وقت جو ہے چگلی چاٹی ادھر کی ادھر لگانے میں رہتی ہے۔ اصل میں دوستو ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کی تربیت کریں اپنی حیثیت کے حساب سے۔ علت جلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اللہ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچی اپنے باپ کے گھر مر جائے اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور اپنی جو ہے عشق و عافیت اور اپنی آبرو ریزی کی حفاظت کرتی رہی اور وہ اسی حال میں مر گئی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جو ہے شہیدوں کے قطار میں کھڑے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔